الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم، شفیع معظم، رسول محتشم، شاہ بنی آدم، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گلشن کے مہکتے دمکتے پھولوں میں سے ایک پھول حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس بھی ہے کہ جن کی اسلام قبول کرنے سے کفر میں لرزہ طاری ہو گیا اور آپ کے رعب اور دبدبے کے سامنے کفار نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج اس ہستی کی مختصر سی سیرت اور ان کے اسلام قبول کیے جانے اور اسلام کے بعد ان کی خدمات کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام فاروق، آپ کی کنیت ابو حفص، جبکہ آپ کا جو لقب ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام خطاب اور آپ کی والدہ کا نام حنتمہ، جو کہ ابو جہل کی بہن ہے۔ اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل، واقع فیل کے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقع فیل کے 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا رعب اور دبدبہ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی لوگوں کے اندر پایا جاتا تھا اور لوگ آپ سے فیصلے کروانے کے لیے آتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کیے جانے اور آپ کا اسلام قبول کرنے کے بعد کے واقعات بہت ہی مشہور اور معروف ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کائنات سے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا فرما۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کی۔ دن بدن مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر کفار ایک جگہ پر جمع ہوئے اور فیصلہ کیا، پروگرام بنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ میں ان کو شہید کروں گا، اور اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے نکل پڑے۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابی کا بھی نام ملتا ہے، آپ راستے میں ملے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھئی کس جگہ کا ارادہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم، جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو کہنے لگے کہ میں محمد، جو کہ محمد بن عبداللہ ہے، اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم نے کہا کہ اگر تم ان کو قتل کر دو گے، ان کو شہید کر دو گے، تو قبیلہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ جو ہے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ سنا تو غصہ آیا اور کہنے لگے کہ پہلے میں ان سے نمٹ لوں، پھر بعد میں تم سے ملتا ہوں، اور تمہارے قبیلے والوں سے پھر بعد میں ملیں گے، ابھی تو مجھے جانے دو۔ قریب تھا کہ حضرت فاروق اعظم اور حضرت نعیم کے درمیان کوئی جنگ ہو جاتی، تلواریں نکل آتی۔ حضرت نعیم نے کہا کہ تم ان کو شہید کرنے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو، تمہاری جو بہن ہے اس کی تو خبر لو پہلے جا کر، اس نے بھی اپنے باو اجداد کا دین چھوڑ کر اس محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ فاروق اعظم جب یہ سنا تو غصے اور جلال میں اپنی بہن کے گھر گئے، اور آپ کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن کو اور ان کے شوہر کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر، دروازے کی دستک سن کر حضرت خباب جو ہیں وہ چھپ گئے، اور حضرت فاروق اعظم کی بہن نے آ کر دروازہ کھولا
دروازہ کھولتے ہی جب فاروق اعظم دروازے کے اندر داخل ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، تو آپ کے بہنوئی جو ہیں وہ سامنے موجود تھے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے دین چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ کے بہنوئی کچھ بات کو ٹال مٹول کرنے لگے اور اس کو چھپانے لگے، لیکن فاروق اعظم تو پھر اس وقت بھی آپ کا رعب اور دبدبا تھا۔ آپ نے دوبارہ کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، بات کیا ہے؟ تو آپ کی جو بہن ہے انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے محمد مصطفیٰ کا دین قبول کیا ہے اور اپنے باو اجداد کے اس باطل دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی بہن کو ایک تھپڑ رسید کیا، تو آپ کی بہن کی جو بالی تھی وہ ٹوٹ کر کسی دوسری جگہ گر گئی اور آپ کی کان سے خون نکلنے لگا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی بہن نے پھر بھی جرأت مند الفاظ دیے اور کہا، جرأت سے جواب دیا اور کہا کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، لیکن میں اپنے دین کو اب نہیں چھوڑ سکتی، میں نے جو قبول کر لیا میں اسی پر عمل۔ فاروق اعظم نے جب آپ کی ثابت قدمی دیکھی تو پھر آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آپ نے پھر کہا کہ اچھا مجھے وہ بتاؤ کہ تم پڑھ کیا رہے تھے، مجھے آواز آ رہی، تم کیا پڑھ رہے تھے، مجھے بھی دکھاؤ۔ تو فاروق اعظم کی بہن نے کہا نہ، یہ جو ہم پڑھ رہے تھے یہ بہت عظیم اور پاک چیز ہے، لہٰذا تم جاؤ، جا کے غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہیں دوں گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے غسل کر کے آئے، تو آپ کی بہن نے پھر آپ کو قرآن پاک وہ دیا اور آپ کی جو نگاہ تھی وہ قرآن پاک کی اس آیت پہ پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری۔ اور آپ اس آیت پر آپ نے جب یہ پڑھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو، کہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور کہا کہ عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کے شب میں حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا الہی، عمر اور ابو جہل میں سے جسے تو پسند کرے، جسے تو محبوب ہو، اس کو اسلام کی طرف مائل کر دے، اس سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو تمہارے حق میں یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول ہو گئی۔ اور اللہ حضرت نے بھی کیا خوب کہا تھا نا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بھان کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آپ کی بہن رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اور اسی جگہ پر صحابہ کرام اکٹھا تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دروازے پر مامور تھے، ان کے ساتھ دوسرے بھی صحابہ کرام تھے، نگرانی کر رہے تھے۔ جب آپ نے فاروق اعظم کو دیکھا تو کہنے لگے، فرمایا کہ فاروق آ رہے ہیں، اگر تو اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ہم ان کو قبول کریں گے، اگر ان کا ارادہ ٹھیک نہ ہو تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ اسی دوران میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آپ کے بارے میں، حالات کے بارے میں وحی اتر آئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکان سے باہر تشریف، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور تلوار پکڑی اور آپ کو اندر لے کے جاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ فساد تم اس وقت تک کرو گے کہ جب تک تم پر ذلت اور رسوائی مسلط نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک تم یہ فساد کرتے رہو گے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور آپ نے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ فاروق اعظم کے اسلام لانے کا یہ عظیم واقعہ، یہ عظیم کارنامہ جب ابو جہل کو پہنچا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور اس نے اپنے ساتھیوں میں اعلان کر دیا کہ بھئی آج مسلمانوں میں ایک نئی روح پیدا ہو چکی ہے، مسلمانوں میں ایک نئی طاقت آ چکی ہے، اور آج ہمارا زور ختم ہو چکا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اسلام قبول کر چکے تو اس وقت چونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ چھپ کر عبادت کیا کرتے، فاروق اعظم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ تو فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، ہم یہاں پر چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو وہ فاروق اعظم وہ پہلے شخصیت ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر کعبے کے اندر نماز ادا کی، اور جب کعبے میں داخل ہوئے تو فاروق اعظم نے اعلان کیا کہ آج کعبے کے اندر ہم نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو کفار تھے ان کو برداشت نہ ہوا، فاروق اعظم کے ساتھ جنگ بھی ہوئی، لیکن پھر بھی فاروق اعظم نے نماز کعبے کے اندر ہی پڑھی، مسجد حرام کے اندر ہی آپ نے نماز ادا کی۔ فاروق اعظم ہی وہ ہستی ہیں
کہ تحویل قبلہ کی جب باری آئی تو فاروق اعظم نے ہی درخواست پیش کی تھی کہ اپنی خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ اگر خانہ کعبہ بن جائے تو بہت اچھا ہو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت بہت عظیم اور بلند ہے. اور حضرت فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی غزوات کیے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے. اور آپ کے ایمان کی پختگی اور آپ کا عشق مصطفیٰ دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا. یہ وہی عمر ہے کہ جن کے حق میں حضور نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ. یہ جب دعائے مصطفیٰ ہے، جب دعائے مصطفیٰ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو تو پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر کامل کیوں نہ ہو کہ آپ کے بارے میں حضور فرما دیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اور فاروق اعظم کی تو وہ شان ہے، وہ روب اور دبدبہ ہے. انسان تو انسان، جنوں میں بھی آپ، شیطانوں میں بھی آپ کا روب اور دبدبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لانظر الی الشیاطین الجن والانس قد فروا من عمر، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ فاروق اعظم کے روب اور دبدبے سے جو شیطان ہیں، انسانوں اور جنوں میں جو شیطان ہے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں. فاروق اعظم کا تو اس قدر روب اور دبدبہ تھا، کس قدر وہ بد نصیب ہے کہ جو اس گلشن کے مہکتے پھول کی اتنے کمالات اور فضائل کو جاننے کے باوجود بھی اندھا بنا بیٹھا ہے. اور رب کائنات نے بھی تو پھر ایسے لوگوں کے ہی بارے میں بیان کیا نا کہ جو اسلام کی حقانیت کو جاننے کے باوجود، آپ کے شریعت کو جاننے کے باوجود مانتے نہیں ہیں. تو رب نے بھی فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے دلوں پر تو مہریں لگی ہوئی ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہریں، ان کے دل پر بھی مہریں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر تو پردے ڈلے ہوئے ہیں. تو فاروق اعظم اس قدر عظیم شان ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے تو پھر وہ عقل کا اندھا اس کو کہا جائے گا، اس کو کوئی سمجھدار نہیں کہے گا. ارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شان ہی بہت بڑا البرا ہے کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایمان اس قدر پختہ اور عشق مصطفیٰ اس قدر بلند تھا. صلوات والسلام نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں ارشاد فرما دیا تھا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب. حضرت عمر کے بارے میں حضور علیہ السلام یہ بیان فرما دیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور قلب پر حق کو جاری کر دیا ہے. تو پھر آپ باطل کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں؟ آپ حق سے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ارے اعلیٰ حضرت نے بھی کا خوب کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ارے فاروق اعظم کو تو حضور کی اطرت سے بڑا پیار تھا. فاروق اعظم کو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق و محبت تھا کہ ایک مرتبہ یہودی اور منافق یہ اسی معاملے میں الجھ پڑے تو جو یہودی ہے وہ کہنے لگا کہ ہم حضور کی بارگاہ میں جائیں گے اور جا کے ہم سے اس کا فیصلہ کروائیں گے. تو اتفاق سے جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں ہو گیا. اب جو منافق تھا، منافق ہی ہوتا ہے، تو منافق کہنے لگا کہ نہیں اب ہم عمر کے پاس جاتے ہیں کہ عمر جو فیصلہ کرے گا وہی میں مانوں گا. تو جب حضرت عمر کے پاس گئے تو اس منافق نے کہا کہ حضور کہ محمد نے اس طرح فیصلہ کیا تھا تو مجھے منظور نہیں ہے، تو لہٰذا آپ فیصلہ کر دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اٹھے اور تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا. اس نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کا جو ہے اس کا فیصلہ فاروق اعظم کی تلوار کر دیا. تو یوں فاروق اعظم نے اس کا سر کٹا کر باہر پھینک دیا کہ جب حضور کی بات آئے تو پھر گردنیں دیکھنی چاہیے. حضور کی بات آئے تو پھر اپنے گھر بات کو نہیں دیکھنا چاہیے. حضور کی بات آئے تو پھر تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. تو فاروق اعظم کس قدر کامل حیا، کامل خوف خدا اور کامل عشق مصطفیٰ والے تھے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذوالحجہ کو آپ پر حملہ ہوا، آپ زخمی ہوئے اور تقریباً یکم محرم الحرام کو آپ کا وصال ہے. تو آپ کی جو عمر وفات ہے وہ 63 سال ہے. تو یکم محرم الحرام کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اِصال ثواب کیا جائے اور ان کی محبت میں
کچھ نہ کچھ قصائد پڑھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا کامل ایمان، کامل عشق مصطفیٰ، کامل خوف خدا عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی